اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں۔ اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ آیت ہے۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے۔ پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے، کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ یا کم صورت والا
اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے. اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے. تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے. اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے, جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے, الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں, اس لیے کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں. صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے. میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں, چیلنج ہے یہ. پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں. دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے, مسئلے مسائل, جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں. صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں. صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں. اتنا وستار کے ساتھ, اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا. صرف اور صرف اسلام ہے. یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیز ہو, تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے. اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا. پوری نعمت تمہیں دے دیا. احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں. اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں, تعلیم کے لیے سارے. آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں, ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے, ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے. یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا, ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا, اسلام نے سکھایا ہے. ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا, اسلام نے قانون عطا کیے ہیں. ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے, اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں. اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں, یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے, عیسائیوں کے, دوسروں کے, انگریزوں کے بچے. اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس, تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں. دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے. آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے. آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم, سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے. دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. آپ کو ایک دو نہیں, آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے. آپریشن تھیٹر, ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون ابو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں. آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے, کیلیفورنیا میں. اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا. اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں, جابر بن حیان ہیں, جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے. آج ہر یونیورسٹی, ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے. کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے, بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے. سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی, جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے, اس کا قانون ہے. اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا. بادشاہوں کا مزاج ہے, خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی صبح وہ قانون بن گئی. تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں. اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے, صدیق اکبر کی سیاست ہے. خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے, گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں. گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں.
کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کا حال یہ ہے، پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا، آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے۔ اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تکلیف ہے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تیمارداری کرو۔ صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ جب بچے کے ولادت کی آواز آئی، سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں۔ اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا، میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہ میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا، جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ضروری ہے، اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے، دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا، ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے۔ کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے۔ کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ باقی جانوروں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے، بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں، رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ۔ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکایا جائے۔ تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق۔
جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، یہ واحد مذہب ایسا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی صورت بھی ہوگی، مورت بھی ہوگی، اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟ کہیں مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا، اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں، یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا، کون پکار رہا ہے، پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں، یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی، جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو، جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتہ ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے، سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے، اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگو تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹھ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا.
ہاں اسی لیے شاعر نے کہا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی، اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی پتہ ہے؟ 3 چیزیں. جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے. بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود. اور تم ہو حفیظ و مغیث یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود. یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی. یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی. اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا، عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا. اس وقت یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے بہت. ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے. زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا، عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا، بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا، ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو،
اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے, اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی, ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا, اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گم گشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے, اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام؟ کہا زید. باپ کا نام حارثہ. کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتا ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں, انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہاں مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں, اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن, جا کر کے باپ سے کہا حارثہ سے اور سعدہ سے, خبر تمہارے لیے اچھی لائے, تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے, لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے, ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے, اس کی ماں سے پوچھو, ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے, جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں, آپ کا دل بہت بڑا ہے, مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے, برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے, میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں, صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا, برسوں ہو گئے تھے, لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے, میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہو, حضور جس سے محبت کرتے ہو, باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا, ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا, لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت, حضرت زید کو بلایا گیا اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں ہے. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا. کہا نہ, ادھر پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور نے دیکھا کہ زید ماں باپ کی طرف دیکھ نہیں رہے ہو, جو رو رو کر کے برا حال کر چکے ہو. حضور نے زید سے کہا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں حضور, یہ میرے باپ ہیں اور یہ میری ماں ہے, یہ میرے چچا ہے. حضور نے فرمایا پھر ملتے کیوں نہیں ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تو ملوں گا, برسوں کا بچھڑا ہوا جوان ہے, آپ اجازت دو تو میں ملوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. جیسی گئے اس منظر کو جو بیان کیا گیا ہے میرے عزیزوں, ہم پڑھتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ماں لپٹ کر کے اپنے بچے کو ہر جگہ چوم رہی ہو, باپ سینے سے لگا کر کے دھاڑے مار کر رو رہا ہو. پہلے تو غش کھا کر گر گیا تھا, پھر افاقہ ہوا. یہ دردناک منظر تھا. اس کے بعد
زید بن حارثہ کو کیوں نہ تکلیف ہو، غم کیوں نہ ہو، ماں باپ بچھڑے ہوئے اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کو ملے، دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میری ماں وہی جو مجھے خشکیوں میں پالا کرتی، تریوں میں پالا کرتی، میرا باپ وہی جو خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا تھا، آج آ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں، تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اتنا حضور کا فرمان، آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا، بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ۔ اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، نہ مجھے یمن جانا ہے، نہ مجھے بنو کلب جانا ہے۔ ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے۔ باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ میں 1000 آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں 1000 آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزو ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں، ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا زید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے۔ میرے عزیزوں یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اسی لیے آج تم سب کے لیے میرے عزیزو ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کے میلے آج لگ رہے ہوں گے لیکن تمہارا امتحان ہوگا، 31 نائٹ آنے والی ہے، یہ آزمائش کی رات ہے، لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ تم کون سی عیاشیوں میں جاؤ گے، تم اس رات کو کیا دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھو، شیروں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسی کام پہ رہنا چاہیے، اور شیر اگر اپنا کام بھول جاتا ہے تو کتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تمہارا کام کتوں کی طرح بھونکنا نہیں ہے، تمہارا کام شیروں کی طرح دھاڑنا ہے۔ میرے عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر جو گٹر اور نالی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے لیے پیدا کیے۔ تم امت محمدیہ خیر امت ہو،
शराब पीने के लिए नहीं, जुआ खेलने के लिए नहीं, ताश के पत्तों पर माल उड़ाने के लिए नहीं, गलत निगाहों को फैलाने के लिए नहीं, आवारागर्दी के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह से है। इतनी बात याद रखो, अल्लाह ने मुझे खैर उम्मत कहा है। मेरी आंखें उठ रही हैं तो फरिश्ते भी देख रहे हैं, रब ताला देख रहा है। मेरे चलने फिरने को रब तबारक व ताला उसके इल्म से कोई एक अदा भी मेरी बेखबर नहीं है, गाफिल नहीं है। इसलिए अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, तुम्हारे इस आने वाले नए साल की कैसे आप ओपनिंग करते हो, कैसे उसकी इब्तिदा करते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। गुनाहों की लज्जत के साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया साल शुरू कर रहे हो, या फिर रब तबारक व ताला की तस्बीह व तहलील और मुस्तफ़ा करीम के कदमों में दुरूद भेजकर अपने नए साल की इब्तिदा करते हो। मैं तो ये ऐलान करता हूँ, अगर मेरा ये मैसेज सब तक पहुँच जाए कि हमने बहुत सारी ईदें मनाई हैं, बहुत सारी महफिलें मनाई हैं, हम ईद मिलादुन नबी के नाम पर जलसे जुलूस सब करते हैं, हम 11वीं के नाम पर गौसे पाक के जलसे सजाते हैं, आला हजरत के नाम पर, गरीब नवाज के नाम पर जलसे करते हैं, लेकिन दुनिया एक ईद मनाती है हैप्पी न्यू ईयर की, 31st नाइट की। मेरे अजीज़ों, हम नौजवानों से कहते हैं उस ईद को दुनिया की ईद है, उसको बदल करके हम नामूसे रिसालत के लिए वक्फ क्यों ना करते हैं। हम भी अपनी मस्जिदों में रात को आ जाएं, सारी मस्जिदें ये साल के इख्तिताम के वक्त खुल जाएं इशा के बाद, और हर मस्जिद इस बात का ख्याल करे कि हमारा वो नौजवान आज कहीं अय्याशी पर ना जाए, अपने साल की इख्तिताम और इब्तिदा हो रही हो, ये हमको पता नहीं। अभी तो हम बैठे हैं, अगले साल तक हम रहेंगे कि नहीं रहे मालूम नहीं। ये तो दिसंबर का लास्ट चल रहा है, लेकिन ये हमें पता नहीं 1 जनवरी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हम में से किसी को इल्म नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर अल्लाह ताला ने दे दिया आपको इस साल का आखिरी, तौबा करना चाहिए। ऐ रब्बे जुल जलाल, ये पूरा साल मेरा जो बदकारियां हुई हैं, मुझसे जो खराबियां हुई हैं, मुझसे जो गुनाह हुए हैं, माफ़ कर दे। तू एक नया साल मेरी ज़िंदगी में खोल रहा है मौला, पिछले साल जो मुझसे गुनाह हुए, इस साल वो गुनाह ना हो। मैं तेरे दरबार में पनाह मांगता हूँ, तेरे दरबार की पनाह मांगता हूँ उन तमाम शयातीन के शर व फसाद से जिन्होंने मुझे बदकार बनाने की कोशिशें की हैं। अगर उस रात तुम्हारी दुआ कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह 2024 हमारा है। लोग आज बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, 2024 इनका है, उनका है। मैं कहता हूं गुलामाने मुस्तफ़ा का है। हाँ, साल की इब्तिदा अगर हुजूर पाक के नाम से करो, दुरूदों की खैरात और दुरूदों की डालियां निछावर करो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और अल्लाह से मदद मांगो कि मौला इस साल की इब्तिदा हम तेरे नाम से शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यकीन है मेरे अजीज़ों, जो दरवाजे बंद हैं वो खुलेंगे ज़रूर, और जो आफतें आई हैं वो टलेंगी ज़रूर। बस बात सिर्फ इतनी है, कुरान भी कहता है, जिसकी तर्जुमानी इकबाल करता है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों से गुजारिश है, आज आप यहाँ पर तो पता नहीं है कमेटी वाले इस बात की इजाज़त देते हैं कि नहीं देते, लेकिन 31st नाइट जो आएगी, मेरी गुजारिश है कि आप मस्जिद को खुली रखें। इस रात यहाँ जिक्र की महफिल सजाई जाए, करेंगे इंशाअल्लाह। जो जहाँ है वो अपनी मस्जिदों में इस बात का अहद करे कि आज हम जिक्र करेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और हुजूर पर दुरूद पाक की महफिल सजाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अज़्म को कबूल फरमाए। मौला करीम हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कामयाबी ढूंढने की तौफीक दे। मौला करीम बस इतनी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी जब तक रहे तेरे नबी के वफ़ादारों में शुमार फरमा, और बारगाह मुस्तफ़ा में यह अरीज़ा है, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा।